اور مہربانی کر کے صرف سوال کریں، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ میں میرے کانوں سے کافی فارغ ہوں۔ اچھا میں ایک چیز میں عرض کر دوں یہاں پلیز، اس کا میں نے اپنی ایک معذوری کا اظہار کیا، وہاں آکسفورڈ کا فنکشن تھا، وہاں پہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کان سے آپ نہیں سنائی دیتا، وہ کون سا کان ہے پہلے بتائیں۔ میں نے کہا بھائی اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ جب انہوں نے کہا جی ہم تو بیٹھیں گے نہیں، آپ کی بات نہیں، ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ۔ تو میں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ یہ میری ثواب دید پر منحصر ہوتا ہے کہ میں کس وقت کون سے کان سے بہرا ہو جاؤں۔ اور تو اس وقت کیونکہ آپ لیفٹ ہینڈ پہ ہیں اور آپ نے جو بیہودہ باتیں کی ہیں میں نے وہ نہیں سنی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سوال ذرا مختصر ہوں اور آگے سے کوئی دوہرا دے تو مجھے آسانی ہے۔ جی پلیز۔ السلام علیکم سر۔ سر سیشن بہت زبردست تھا، اس میں ٹورزم پہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا کام کیا اور آپ کی اتنی کتابیں پڑھ کے اتنے لوگ آپ سے انسپائر ہو کے گئے، فیری میڈو جس طرح سے آپ نے ایکسپلور کیا، ہراموش بھی آپ نے آخری وقتوں میں بھی ابھی پچھلے ٹرپس کیے، تو آپ نے کیا چینجز دیکھی ہیں سر؟ آپ نے ہراموش پہلے بھی گئے، دوبارہ بھی گئے، اور پاکستان میں کون سی ایسی جگہ ہیں جو آپ دوبارہ وزٹ کرنا چاہیں گے؟ تھینک یو۔ یہ لمبا سوال ہے، میرے 15 سفر نامے ہیں ناردرن ایریا کے بعد، ان میں ایک نانگا پربت ہے جس میں فیری میڈوز کو میں نے انٹروڈیوس کرایا، مطلب فارنر جاتے تھے پاکستانی نہیں جانے، اسی طرح اور بھی ہیں اور وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ایک تارڑ جھیل بھی ہے وہاں پہ۔ لیکن اس سٹیج پہ آ کے میں نے ایک محسوس کیا ہے کہ میں نے ایک کرائم کمٹ کیا ہے، جو دنیا کی خوبصورت ترین چیزیں ہیں ان کو ویسا ہی رہنا چاہیے، ان کے بارے میں نہیں لکھنا چاہیے کہ وہاں وہ لوگ پہنچتے ہیں جو اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اس کو سپوائل کرتے ہیں۔ تو میں جب فیری میڈو گیا تھا تو میں تنہا تھا نانگا پربت کے سامنے، there wasn't anybody there۔ تو اس کے بعد اب جو ہے 2-3 ہزار بندے وہاں جا رہے ہیں، تو وہ آئی فیل کہ میں آئی ایم رسپانسبل فار دیٹ پولوشن، وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے جس طرح عشق ہوتا ہے نا اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، تو اسی طرح مجھے اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ درختوں اور پرندوں کی اکثر باتیں کرتے ہیں، ابھی بھی آپ نے فرمایا تھا، تو کیا کبھی کسی پرندے نے آپ سے بھی بات کی ہے؟ جی پرندے کسی پرندے نے آپ سے بات کی کبھی کسی جگہ پہ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ناولوں میں پرندوں سے، درختوں سے جہاں باتیں کرتے ہیں، کہ کیا کسی پرندے نے بھی آپ سے بات کی؟ اب دیکھیں نا، آپ مجھے مخبوط الآواز سمجھ سکتے ہیں کہ وہ میں ہوں، لیکن ایسا ہے، مطلب لمبی بات ہو جائے گی، اور پرندوں پہ آئے گی تو بہت لمبی بات۔ میں باغ جناح میں سیر کیا کرتا تھا، بہت انتظار صاحب بھی وہاں سیر کرتے تھے، تو وہاں پہ ایک بڑا گھنا درخت تھا، وہاں پہ ایک پرندہ کوکتا تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو ایک دن میں نے نیچے جا کے اس کی کاپی کی، جس طرح وہ ایک خاص کوک تھا نا، ہو 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 کر کے، جو بھی۔ تھوڑی دیر وہ خاموش رہا، پھر اس نے جواب دیا، اینڈ آفٹر دیٹ جس طرح میں کوکتا تھا وہ ایگزیکٹلی مجھے کہا، پرندہ تھا کوئی کوکتا تھا۔ چنانچہ میرا یہ مشغلہ تھا کہ میں وہاں جا کے پرندے سے باتیں کرتا تھا 5 منٹ۔ اس کا نیگیٹو ایک ہوا کہ ایک صاحب جو میرے ساتھ سیر کرتے تھے وہ کہنے کہ طاہر صاحب وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں پرندوں سے باتیں کرتا ہوں۔ تو انہوں نے باقی لوگوں کو خبردار کر دیا کہ اس کے قریب نہ جانا، یہ کہتا میں تو باہر دور۔ تو انتظار صاحب جو تھے میرے بہت محترم، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وی ور ٹوٹلی ڈفرینٹ پیپل، یعنی ادب کے لحاظ سے بھی، کلچر کے لحاظ سے بھی۔ وہ گنگا جمنی کلچر کے تھے نمائندے، میں چناب اور راوی کا تھا، تو ہمیں کچھ بھی مشترک نہیں تھا، زبان بھی نہیں۔ ایک چیز مشترک تھی، وہ پرندوں کی محبت۔ وہ بڑے غور سے میری باتیں سنتے تھے۔ کئی مرتبہ ان کو میں نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں کوئی پرندہ گھر نہیں بناتا ایٹ دیٹ ٹائم، کیونکہ یہ سارے فارن درخت باہر سے لگائے ہیں نا، وہاں کے تو نہیں ہیں۔
تو وہ پرندے وہاں دانہ چننے کے لیے آتے ہیں اور واپس پنڈی کی طرف چلے جاتے ہیں اپنے اپنے برگد اور جو بھی شیشم ہے وہاں پہ. تو ہی واز فیسینیٹڈ. واقعی وہاں کوئی پرندہ جو ہے غیر ملکی درخت میں کبھی گھونسلہ نہیں بنائے. اچھا ہمارے وہ دوست جو بنا لیتے ہیں باہر کی بستیوں میں وہ بے آرام ہی رہتے ہیں. تو خیر یہ ایک الگ. تو میں نے ان سے کہا کہ آئیے آپ کو ایک پرندے سے ملاتے ہیں, وہ میرا دوست ہے. کہنے کہ چلیے. تو ہم وہاں پہ گئے. اب وہ انفارچونیٹلی یا تو اس روز آیا نہیں تھا یا اس کے کوئی ڈیٹ ویٹ تھی چلا گیا کہیں. تو میں نے ایک دو دفعہ ہوا کیا تو وہ بولا نہیں. نثار صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو بول نہیں رہا. میں نے کہا آپ کی موجودگی کی وجہ سے وہ ذرا خوفزدہ ہے کہ وہ پنجابی پرندہ ہے, آپ اس کے لب و لہجے میں غلطیاں نکال دیں گے. تو انتظار صاحب واز انٹرسٹڈ ان برڈز. ان کی آپ دیکھیں ان کی کہانیوں وغیرہ میں بھی آپ کو پرندے اور جانور ملیں گے, زرد کتے جو بھی ہے. تو میرا وہی جو ہے آپ کا ادب تب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک آپ ان میں پوری کائنات کو جس میں یہ سارے اب دیکھیں نا. میں اب کیا بیان کروں کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے ایک خاص مطلب وقت میں ایک خاص رستے میں, تو وہ دیر سے آئے اس روز دربار رسالت میں. کسی نے پوچھا کہ کیا آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنی دیر ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک کتیا نے پلے دیے ہوئے. جب میں گزرتا تھا تو وہ ڈرتی تھی کہ کہیں یہ شخص مجھے غضب نہ پہنچائے. میں ایک ماں کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا. تو آپ بتائیں وہ جو ماں ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں, اس کی اہمیت کوئی کم ہے؟ وہ جو حدود کہتا تھا کہ میں تو پیامبر تھا سلمان کا, عشق نامے لے کے جاتا تھا. وہ گدھا یہ کہتا ہے کہ جی تمہیں پتہ مجھے خرے عیسیٰ کہا جاتا ہے. اور سب سے میں اب ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے کچھ لکھا بھی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی قصوہ, آپ جانتے ہوں. قصوہ میری سب سے فیورٹ جانور. آپ اس کی پوری تاریخ دیں. جب ہجرت پہ آغاز ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی شاید اسماء, یا مجھے اب یاد نہیں, وہ لے کے آئیں 2 اونٹنیاں, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حضرت ابو بکر. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ آپ کے لیے. تو انہوں نے یہ کہا تھا, فرمایا انہوں نے کہا کہ اس کے پیسے تمہیں لینے پڑیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں میں گفٹ. انہوں نے کہا نہیں, کوئی پیغمبر اس جانور کی سواری نہیں کرتا جو اس کی ذاتی ملکیت نہ. یہ آج آپ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اچھا. چنانچہ انہوں نے باقاعدہ ادائیگی کی. تو قصبہ پہ سوار ہو کے, میں مختصر کروں گا بڑا لمبا سا دیکھیں کیوں میں جانوروں کا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں وہاں پہ, وہاں گئے ہیں مدینہ میں داخل ہوئے ہیں, تو وہاں پہ بہت سارے مختلف قبائل وہ آگے آگے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے قبیلے کے ساتھ آئیں, آپ ہمارے پاس ہتھیار زیادہ ہیں ہمارے پاس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اونٹنی قصوہ جہاں یہ چوز کرے گی, جہاں بیٹھے گی وہاں پہ میں اتروں گا. کیوں؟ ایک لفظ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کتابوں میں, یہ معمول کر دی گئی ہے. کس کی جانب سے؟ ڈائریکٹ اختیار اسوا دیا گیا. چنانچہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ اس کو معمول کیا گیا, قصوہ جہاں بیٹھے گی. اور تمہیں آپ کو پتہ ہے. اور اس کے بعد بڑی لمبی ہسٹری ہے. آخر میں آتا ہوں, مختلف جنگوں میں قصوہ ہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور مطلب جب فتح مکہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں, تو آپ جانتے ہیں کہ پہلا طواف انہوں نے وہاں پہ کیا. اندر لے کے جاتے ہیں جب انہوں نے, مطلب دیٹ واز دا مومنٹ جب اسلام غالب آتا ہے, کفر کا خاتمہ ہوتا ہے.
تو وہ خانہ کعبہ کے اندر باقی بھی لوگ سارے صحابہ کرام تھے، تو کس کو چوز کرتے ہیں اندر لے جانے کے لیے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. ہی پریفرڈ ہم ٹو ایوری بڈی ایلس. یہ آن ریکارڈ. ہم حضرت بلال کے بارے میں کیونکہ زیادہ نہیں کرتے. اچھا، بعد میں اس پہ اختتام کروں گا. تو پہلا جو طواف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل نہیں کیا تھا، وہ قصبہ پہ سوار ہو کیا. تو آپ اس اونٹنی کی عظمت دیکھیں نا، جس نے پہلی مرتبہ ایک پیغمبر کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا. اس لیے یہ جانور اور پرندے مجھے بہت عزیز. بہت بہت اسی